اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ آج الحمدللہ 10واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کو بیان فرمایا ہے۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایک ہے مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر مسلمان جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کو فتح ہو اور اس کے بعد جو مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت ہے۔ یعنی ایسا مال اگر مسلمان جنگ کرے، جنگ کرنے کے بعد جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو کامیابی کے ملنے کے بعد جو کچھ بھی ملے گا، اسلحہ ملے، دولت ملے، پیسہ ملے، انبار، جو کچھ بھی ان کو ملے گا وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ مال غنیمت۔ جنگ کے چانس ہو لیکن اس کے بعد جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے، صفائی ہو جائے اور لے دے والی بات آ جائے۔ کافر کہہ دے کہ جی ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں، سالانہ اتنا ٹیکس دیتے ہیں، سالانہ اتنی چیزیں آپ کو دیں گے، اگر یہ چیزیں دینے پر راضی ہو جائے، بغیر جنگ کے معاملہ ختم ہو جائے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا، مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مال عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال غنیمت کے جو حصے دار ہیں وہ کون کون ہیں اس کو بیان فرمایا ہے کہ مال غنیمت کن کن لوگوں کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بات غور سے سن لو، جان لو اس بات کو، انما غنمتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا فرمائے، تم مال غنیمت حاصل کر لو تو اس کا حصے کس کس کے ہیں؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، مال غنیمت کا 5واں حصہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ، یعنی مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس میں جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو 4 حصے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَلِلرَّسُولِ، باقی 4 حصے اللہ کے بعد جو ہے وہ ایک حصہ پھر اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو رشتہ دار ہیں پھر ان کا حصہ نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، والیتامى، پھر مال غنیمت میں سے یتیموں کا حصہ نکالا جائے گا، والمساکین، مسکینوں کا حصہ بھی نکالا جائے گا، وابن السبیل، مسافروں کا حصہ بھی نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مسئلے کو سمجھے، اللہ کا حصہ کیا ہے اور اللہ نے اپنا حصہ مال غنیمت میں کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ رب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ تو خود خالق اور مالک ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اپنا حصہ اس کے اندر رکھا ہے کہ جہاد اتنی بڑی رب کی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے تو اس میں جو مال ملتا ہے اس کے اندر رب اس کا حصے دار ہے، شریک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح تم نے محنت کی ہے جہاد کے اندر، اسی طریقے سے اللہ نے نظر کرم فرما کے تمہیں فتح عطا فرمائی ہے، جیسے تمہارا حصہ بنتا ہے رب کا بھی بنتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس سے جہاد کی اور مال غنیمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات، پھر مال جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے اس کو کعبہ شریف کے اندر رکھا جائے گا اور حرم کی جو ضروریات ہے اس کی ساری ضروریات کو اسی سے پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حرم کی ضروریات تو پوری کرنی ہے، وہ تو خلیفہ وقت کرے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا خلیفہ ہے تو اسے کرنا ہے۔ ہاں، مال غنیمت کا جو 5واں حصہ جو اللہ کا ہے وہ خلیفہ وقت کے پاس رہے گا۔ خلیفہ وقت جہاں چاہے گا اس کو خرچ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ جہاں اس کو محسوس کرے گا کیا کرے گا؟ خرچ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ 5واں حصہ جو ہوتا تھا اللہ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مال غنیمت اکٹھا ہو جاتا تو حضور اس کا 5واں حصہ اٹھا کے اپنے پاس رکھتے اور پھر جو ضروریات ہوتی وہاں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اگلا حصہ آ جائے گا وللرسول کا۔ باقی جو 4 حصے بچے ہیں ان چاروں کے اندر اللہ کے رسول کا حصہ بھی شامل ہے، الگ نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا حصہ جو 4 حصے بچیں گے ان میں اللہ کے رسول کا حصہ بھی شامل ہے۔ وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اسی چاروں کے اندر اللہ کے رسول کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی خاندان بنو ہاشم، خاندان بنو عبد المطلب جو ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ کیوں عطا فرمایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں،
جو سادات ہیں، اہل بیت ہے، ان پر زکوٰۃ بھی حرام ہے، صدقہ بھی حرام ہے. نہ آپ ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، نہ ان کو صدقہ لگ سکتا ہے، دونوں چیزیں ان کو نہیں لگ سکتی ہیں، کیونکہ یہ سادات ہے، سید ہے. یہ سید کو سردار کو کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اہل بیت، جیسا حضور خود سردار ہے، حضور کی آل بھی سردار ہے، تو سادات کو صدقے نہیں دیے جا سکتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات، اگر دیکھیں سید زادہ اگر امیر ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، امیر ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے. اہل بیت پر زکوٰۃ فرض ضرور ہے، ہاں امیر ہوں گے تو نکالنی پڑے گی، لیکن غریب ہونے کی صورت میں لے. یہ رب نے عزت عطا فرمائی ہے ان کو. دنیا کا جتنا مرضی جناب چودھری ہو، اپنے آپ کو بڑی شے بلا سمجھتا ہو، امیر ہے زکوٰۃ نکالے گا، غریب ہے تو لے بھی سکتا ہے. واحد سید ہے، غریب ہونے کی صورت میں لے، ہاں امیر ہونے کی صورت میں نکالنی ضرور پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کو، یعنی سادات سے مراد خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو عبد المطلب کو زکوٰۃ سے کیونکہ حصہ نہیں دیا گیا ہے، ہاں مال غنیمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حصہ عطا فرما دیا ہے. اب اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب ان کو جو ہے وہ مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں قیامت تک جتنے سادات آئیں گے، جب بھی جنگ لڑی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، جب تک قیامت تک مسلمان لڑتے رہیں گے، ان کو فتح ملتی رہے گی، سادات کا حصہ نکلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی، سادات کا حصہ نکلتا رہے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب وہی بار حضور کے گھر والے ہیں. تو اس لیے جب بھی جنگ ہوگی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، جو مال غنیمت اکٹھا ہوگا سب سے پہلے سادات کو ڈھونڈا جائے گا. اور پھر اگلی بات، سادات امیر ہو یا غریب ہو سب کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ شاید ہو سکتا ہے پہلی بار کافی لوگ سنیں گے کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو جنگ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے سادات کو ڈھونڈا جائے گا. ٹھیک ہے. وہاں موجود ہوں گے، جنگ کے اندر مجاہدین کی صورت میں موجود ہوں گے، ان میں بھی تقسیم کیا جائے گا. اگر وہاں موجود نہیں ہوں گے تو پھر اس علاقے کے اندر ڈھونڈا جائے گا. ٹھیک ہے. جب تک مال غنیمت کا وہ جو حصہ بچا ہوا ہوگا، جب تک سادات ملتے رہیں گے، وہ سارا کا سارا تقسیم ہوتا رہے گا اور قیامت تک ان کا حصہ نکلتا رہے گا. اگلی بات فرمایا پھر اگلا کیا ہوگا، فرمایا کہ وہ جو حصے بچے ہیں 4، اللہ کا حصہ بھی نکل گیا، اللہ کے رسول کا حصہ نکلے گا، پھر رشتہ داروں کا حصہ نکلے گا. باقی کیا ہوگا، باقی سارا کا سارا پھر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اللہ کے رسول کا حصہ بھی اسی میں شامل ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے. 4 حصے سارے کے سارے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے. پھر اسی مال غنیمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے تو پھر خود نہ رکھ لینا، والیتاما، یتیم کا حصہ بھی ساتھ اس میں نکالنا. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. یہ کیا ہے، یہ دین ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھنا تھا. وہ جو مال غنیمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، رب نے یتیم کو اس کے اندر بھی شامل کر دیا ہے. فرمایا یتیموں کو نہ بھول جانا. آج تو رشتہ دار حق کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن رب نے مال غنیمت کے اندر بھی یتیم کا حصہ رکھا ہے. پھر اگلی بات والمساکین، فرمایا غریبوں کو نہ بھول جانا. مال غنیمت تمہیں ملا ہے، جنگ کے اندر تمہیں فتح مل گئی ہے، تو پھر اب نہ یتیموں کو بھولنا نہ غریبوں کو بھولنا ہے، ان کا بھی حصہ نکالنا. کتنا حصہ نکالنا ہے، میں پھر خود حصہ نکالتے جانا، جتنا تم سے ہوتا جائے. تمہیں حصہ مل چکا ہے، تم آگے خود جو ہے وہ اپنے اپنے حصے سے جو ہے وہ یتیم کا حصہ بھی نکالنا، غریب کا حصہ بھی نکالنا. وابن السبیل، اگر کوئی مسافر تمہارے پاس آ جائے. دیکھیں یہ کیسا مسئلہ ہے یار. اگر کوئی مسافر آ گیا، بندہ تھا، سیٹھ بندہ تھا، کہیں سے چلا تھا، کراچی سے چلا لاہور آیا. یاد رکھیں، مسئلے کے طور پر بھی یاد رکھیں، وہاں کراچی کے اندر اس کی ملیں بھی ہیں جناب، شوگر ملیں بھی ہیں، فیکٹری، بڑا چودھری ٹائپ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، پیسے والا بندہ ہے. لاہور آیا ہے، جیب کٹ گئی ہے، فون کا چلو آج دور آ چکا ہے، اگر فون بھی اس کا نکل چکا ہے، اب اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، اب وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا ہے، رابطہ بھی اس کا پیچھے کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو کیا کرے، علماء فرماتے ہیں کہ اب اگر اس کو زکوٰۃ بھی دیں گے تو زکوٰۃ بھی اس کو لگ جائے گی. پیچھے سیٹھ بندہ تھا لیکن لگ نہیں سکتی، پیچھے تو کروڑوں روپے خود بانٹ دیتا تھا، لیکن کیونکہ اب مسافر ہے، مسافر ہونے کی وجہ سے اب کسی کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، پیسے بھی نکل چکے ہیں، چوری ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے، کچھ بھی ہو گیا اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ بھی لگ جائے گی. اور دوسری بات فرمایا مال غنیمت تم لے کر واپس آ رہے ہو، تم مسافر کو دیکھو، اگر مسافر کی حالت اچھی نہیں ہے تو مسافر کا بھی حصہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہے دین. یہ کیا ہے،
یہ حقوق کون بیان کرتا ہے یار؟ یہ قرآن ہے رب کا، جس نے مسافر کے حصے تک بیان کر دیا کہ یار اگر تمہارے پاس کوئی مسافر آ جائے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے۔ ہم تو دیکھتے اللہ کرے کہ مسافر ہمارے پاس آئے صحیح، باہر کا ہے تو کوشش کرتے سب سے پہلے اسی کو ٹھگ لو، یہ نہ ہم سے پہلے کوئی اور نہ ٹھگ کے لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن نے یہاں تک حصہ بیان فرما دیا، فرمایا مسافر اگر آ گیا تو پردیسی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں تو عام رواج ہے کہ ایک شہر کا بندہ دوسرے شہر کے اندر چیز لے کے جائے صحیح ایک بار، آپ دیکھیں اس کو وہ ریٹ بتائیں گے جو پوری مارکیٹ کے اندر نہیں ہوگا، جب وہ بیچارہ بیچ دے گا بعد میں اس کو پتہ چلے گا ریٹ تو کچھ اور تھا۔ یہ تو عام چل رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی طریقے سے تم نے کرنا ہے جس طریقے سے میں نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی مال غنیمت کی تقسیم کا جو طریقہ کار رب نے خود بیان فرما دیا ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر رب تمہیں فتح عطا فرمایا تو پھر تقسیم بھی ایسے کرنا، تقسیم بھی اپنی مرضی شامل نہیں کہ انہوں انہ دے دو انہوں انہ دے دو، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ رب نے خود حصے بیان فرما دیے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیں، اگر کوئی شخص پیدل سوار ہوا ہے، جہاد کے اندر شریک ہوا ہے، اسے ایک حصہ ملے گا۔ اگر وہ سواری پر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیدل آیا ہے اس کو ایک حصہ دو، جو سواری پر آیا اس کو 2 حصے دو، سوار کے 2 حصے۔ ایک اس کا جو ایک حصہ وہ ہے جو خود جہاد کے اندر شریک ہوا ہے، ایک اس کا بھی حصہ بنتا ہے جانور کا، جو جانور پہ چڑھ کر بیٹھ کر آیا ہے اس نے بھی تو محنت کی ہے نا، اس کو بھی حصہ عطا فرما دو۔ یہ ہے اسلام۔ یہ کیا ہے؟ جانور اگر آیا جہاد کے اندر شریک ہوا ہے، جانور کا حصہ نکالا گیا ہے۔ دنیا کے اندر یار کوئی ڈھونڈ کے لاؤ جس نے گھوڑے کا حصہ نکالا ہو، کون نکالتا ہے؟ یہ دنیا ہے کہ گھوڑے پر اگر مجاہد سوار ہو کے آیا ہے تو گھوڑے کا حصہ الگ نکالا جائے گا، اور یہ صرف دنیا کی بات ہے۔ قیامت کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا قیامت کے دن گھوڑے کا لید بھی تولا جائے گا، گھوڑے کا پیشاب تولا جائے گا۔ وہ گھوڑا جو جنگ کے اندر شریک ہوا ہے اس کا پیشاب بھی تولا جائے گا، اس کی لید تولی جائے گی۔ یار آخرت کے اندر تو گھوڑے کا پیشاب بھی ضائع نہیں جانے دیا گیا، رب نے اس کا بھی اجر عطا فرمایا گھوڑے والے کو۔ تو آج کے گھوڑے کون سے ہیں؟ یہ جو ٹینک ہے، میزائل ہے، اس کے اندر جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں، اللہ جانے پیٹرول ہے کیا بلا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن جب ان کو تولا جائے گا تو ظاہر ہے وہ چیزیں، جو ایندھن جو ٹینک چلتے ہوئے استعمال ہو رہا ہے وہ ایندھن بھی تولا جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اور اگر سوشل میڈیا کی طرف آ جائے، وہ پیکج جو اسلام کے لیے لگائے گئے ہیں قیامت کے دن وہ پیکج بھی تولے جائیں گے۔ وہ چیزیں جو اسلام کے دفاع کے لیے خرچ ہو رہی ہیں وہ ساری چیزوں کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر گھوڑے کا پیشاب تولا جا سکتا ہے تو 500 کا پیکج بھی یہ بھی تولا جائے گا، کیونکہ یہ بھی اسلام پر خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہیں واقعی اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو ایسے تقسیم کرنا جیسے میں نے بیان فرمایا ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، ایک تم رب پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرا فرقان والے دن پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے، جو فیصلہ نازل فرمایا تھا کہ اے محبوب ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ جس دن یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، کافروں کی اور مسلمانوں کی، جس شخص کو بدر والے دن پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان ہے وہ قیامت تک جیسی بھی جنگ لڑے گا فیصلہ ایسے کرے گا جیسے رب نے فرما دیا ہے۔ جو بدر کو مانے گا وہ فیصلہ بھی تقسیم بھی ایسے ہی کرے گا، کیونکہ بدر پہلی جنگ ہے جس کے اندر حق اور باطل کا معیار رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ قیامت تک مسلمان جب بھی جنگ لڑیں گے بدر کو سامنے رکھ کے لڑیں گے۔ جو بدر کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے قیامت تک جتنے بھی اسلام کے اندر جنگی قوانین بنیں گے وہ بدر کو سامنے رکھ کے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کا جو چیز جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ اب دیکھیں آگے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اے محبوب جب آپ مدینے کے قریب کھڑے تھے، یا اب جنگ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جنگ کا کیسے ہوئی تھی اور کافر کس طرح کھڑے تھے، مسلمان کیسے کھڑے تھے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اے محبوب جب آپ مدینے کے قریب کھڑے ہوئے تھے، یعنی مدینے والی سائڈ سے کھڑے ہوئے تھے، مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے پیچھے تھا، حضور نے یعنی مدینے کو پیچھے رکھا ہوا تھا۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ مدینے سے دور تھے، کافر مدینے سے دور کھڑے تھے اور حضور مدینے کے قریب کھڑے تھے۔ ابو سفیان کہاں تھے؟ فرمایا والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے سمندر کی طرف چلا گیا تھا۔ فرمایا یہ سارا نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بدر کا بیان فرمایا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا ولو تواعدتم،
اگر تم خود ایک دوسرے کے ساتھ دن مقرر کرتے لاختلفتم فی المیعاد، تو تم وعدے کے اندر ضرور اختلاف کرتے. مطلب کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم کافروں کے ساتھ دن رکھتے نا کہ فلانے دن لڑیں گے، فلانے مہینے لڑیں گے، فلانے سال لڑیں گے، لاختلفتم فی المیعاد، تم پھر کبھی بھی وعدے پر پورا نہیں ہو سکو گے. کبھی مسلمان پیچھے ہو جائیں گے، کبھی کافر پیچھے رہ جائیں گے، جنگ نہیں ہو سکے گی. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ کان مفعولا، رب جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے پھر وہ ہو کے رہتا ہے. ہاں، رب کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو. رب کیا چاہتا ہے؟ ہاں، اگر تم چاہتے تو پھر جنگ نہیں ہو سکتی تھی. تم کہتے محرم کے اندر لڑیں گے، وہ کہتے سفر کے اندر لڑیں گے. تم کہتے ربیع الاول میں لڑیں گے، وہ کہتے نہیں ماہ رمضان میں لڑیں گے. آپس میں کوئی بات بنتی؟ ہاں، لیکن اللہ نے یہ کیا ہے، نہ تمہارا فیصلہ ہونے دی، نہ تمہاری آپس میں کوئی بات ہونے دی ہے. ہاں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلے والا بہانہ بنا ہے، مسلمان ادھر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ادھر سے یہ قافلے کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. اب فرمایا جنگ کی ان کی تیاری تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اب جنگ ہو، مسلمان بغیر ہتھیاروں کے آ کے بدر کے اندر لڑے، اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل قائم ہو جائے کہ رب جب کرم فرماتا ہے تو بدر کے اندر فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا قیامت تک جو بھی ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، جو بھی ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو. اب دلیل بدر بن چکا ہے. ٹھیک ہے، وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو بھی زندہ رہے دلیل کے ساتھ زندہ رہے. پہلے تو لوگوں کو لگتا تھا اللہ جانے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. ایک طرف سے کعبے کے متولی ہے، ایک طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے. سمجھ نہیں آتی تھی عرب والوں کو کہ کیا کرے، قریش کے ساتھ کون جنگ کرے. وہ تو جناب الحاجیوں کو پانی پلانے والے، وہ تو جناب لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، کعبے کے وہ انتظامیہ ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیسے جنگ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ کعبے کے پردے کے ساتھ لٹک کے دعائیں مانگ آئے تھے نا، رب نے دلیل بنا دی تھی. فرمایا کہ آج کے بعد جو سچا ہوگا وہ بدر کے اندر نظر آ جائے گا. آج کے بعد بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کو فتح عطا فرما دی ہے. اب جس نے حق کو دیکھنا ہے وہ بدر کو دیکھے گا، جس نے حق کو دیکھنا ہے وہ بدر کو دیکھے گا. اب بدر کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہوگی وہی سچا ہوگا. ٹھیک ہے، 313,000 کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں. تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی اور ہی پاور اور طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اسلحے کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ابھی یہ بات بدر کی چل رہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ساری صورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی بدر کے اندر ہی بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.